انبیاء کرام کیسا محسوس کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی حلاوت کو بزرگان دین کیسے محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا صلاۃ و تسلیم بکریاں چراتے تھے، فرشتگان پروردگار سے بات ہوئی تھی کہ یہ خلیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم ذکر کے سلسلے میں کس حد تک کامیاب ہے، کس حد درجہ آگے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتہ وہاں پہنچا اور بڑی میٹھی آواز میں اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ذکر کرنے لگا تو ذکر میں مبہوت ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ذکر سنتے سنتے جب اس میں مبہوت ہو گئے، مگن ہو گئے، تو فرشتے نے ذکر کو روک دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رک کیوں گئے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، بڑا سرور ملتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آدھی بکریاں لے مگر تو ذکر کر۔ آدھی بکریوں پر وہ انسانی لبادے میں موجود فرشتہ راضی ہوا اور پھر ذکر کرنے لگ گیا۔ پھر ذکر کرتے کرتے جب رک گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میری ساری بکریاں لے مگر تو اللہ کا ذکر کر۔ وہ ذکر جو تو کرتا ہے، میرے قلب کو جو سرور میسر آتا ہے، اس سرور اور اس کیفیت اور اس لذت کے سامنے ان بکریوں کی قیمت ہیچ ہے، تو ذکر کر۔ پوری بکریاں لے کر ذکر پر راضی ہے۔ ذکر کرتے کرتے فرشتہ پھر رک گیا اور پوچھا کہ اب تو بکریاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب کیسے ذکر کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان بکریوں کا اب تو مالک ہے، میں تیرے بکریوں کا چرواہا بنتا ہوں، انہیں چرانے پر تو مجھ کو متعین کر دے، ان کو چرانے کی نوکری مجھ کو دے دے، مگر تو اللہ کا ذکر کر۔ تو یہ ذکر کے اندر وہ سکون انبیاء کرام پاتے تھے، اولیاء کرام پاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا آرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل اس کی یاد سے کتنا لبریز ہے، تمہارا دل اس کی یاد سے کتنا بھرا ہوا ہے۔